من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج تقریباً کافی ساری معلومات اور تفصیلات کے ساتھ اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے. تفصیل عرض کرنے کے بعد چند ایک مخصوص عنوانات ہیں معراج ہی کے حوالے سے جس پر محدثین کرام نے گفتگو فرمائی ہے. جیسے کہ ایک عنوان گزشتہ نشست میں مکمل ہوا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا شق صدر، سینہ مبارک کا چاک کرنا. اس میں جو اسرار و رموز بنتے تھے محدثین کے حوالہ جات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. آج میں یہ چیز عرض کرنا چاہوں گا اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے میں. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات میں سے ایک کمال مجھے یہ بھی عطا فرمایا ہے. امام بخاری نے اسے نقل فرمایا رحمہ اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زویت لی الارض، میرے لیے زمین لپیٹ دی گئی، مسافتیں کم کر دی گئیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دور دراز منزل ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ زمین کو درمیان سے لپیٹ کر تو اس منزل کو میرے سامنے کر دیتا ہے. اس پر محدثین نے بحث فرمائی ہے کہ جب حضور کی شانوں میں سے یہ شان ہے کہ دور کے فاصلے سمٹ کر کلوز ہو جاتے ہیں، منزلیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، تو معراج کے موقع پر ایسا کیوں نہ ہوا؟ اللہ رب العالمین نے براق آپ کو عطا فرمایا، آپ اس براق پر بیٹھ کر تشریف لے گئے. چلو یہ مانا کہ براق کی رفتار بہت زیادہ تھی، جہاں نظر پڑتی تو وہاں پہلا قدم پڑتا، یہ بات مانی. لیکن اس کے باوجود رسول پاک علیہ السلام کے لیے اس دن براق کا استعمال ہونا اور اس کمال کا ظاہر نہ کیا جانا کہ زمین لپیٹ دی جاتی تو بیت المقدس سامنے ہو جاتا. جیسے کہ اختتامی مراحل میں آپ نے سنا ایسا ہوا بھی. وہ جب کافر لوگ سوال کر رہے تھے کہ بتائیں بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ میری توجہ تو کہیں اور تھی. تو رب کائنات نے زمین لپٹوا کر فرشتوں سے تو بیت المقدس سامنے کر دیا تھا نا. تو بس اب محدثین کی یہی تو بحث ہے کہ آخر اس دن ایسا کیوں نہ ہوا. آپ گھر سے نکلے، آپ کو نکلنا پڑتا ہی نہ، بیت المقدس اٹھا کر سامنے کر دیا جاتا. آپ نے آسمانوں پر جانا تھا تو فاصلے سمٹ کر کے تو وہ سب کچھ آپ کے حضور پیش کر دیا جاتا. یہ خوبصورت اور باریک بحث ہے جو کہ محدثین کرام نے اٹھائی ہے. میں اس کا جواب دینے کے لیے میں چاہوں گا کہ قرآن حکیم کے ایک دو تین مقامات سے مدد حاصل کروں، ذہن ذرا قریب ہو جائے گا. سوال آپ سمجھے جو آج ہم نے پہلا مرحلہ سیکھنا ہے
کہ معراج کے موقع پر براق استعمال کیوں کروایا گیا؟ حالانکہ حضور کا مقام خود اتنا رفیع ہے کہ وہ فاصلے سمٹ جاتے، منزلیں سامنے آ جاتی تھی، لیکن پھر بھی براق کا استعمال کیوں کروایا؟ دیکھیے علامہ یوسف نبہانی نے یہ جو آیت شریفہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تو اس آیت پر امام یوسف نبہانی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے لیے دو چیزیں، باقی نبیوں کے لیے ایک، ادھر درود بھی اور سلام بھی. باقی نبیوں کے لیے سلام علی موسیٰ، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، یہ سارے کلمات مقدسہ میں نے قرآن حکیم سے تلاوت کی ہے. علامہ یوسف نبہانی فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے لیے صرف سلام نہیں، بھئی آج جو تحفہ حضور کو عطا فرمایا جا رہا ہے وہ ذرا منفرد ہونا چاہیے، سب سے جدا ہونا چاہیے، وہ مشترک نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو اوروں کو بھی دیا جا چکا تو آج پھر وہی رسول اللہ کو دیا جائے، یہ آپ کی شان ذرا اس سے اور اونچی ہے. رب کائنات نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، پھر سلام موسیٰ کے لیے، سلام عیسیٰ کے لیے، سلام یونس کے لیے، سلام ہارون کے لیے، سلام ابراہیم کے لیے، سلام الیاسین کے لیے. تو محبوب پیارے آپ کو سلام تو ہم دیں گے ہی دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے درود بھی جوڑ دیا ہے، امتیاز ہو جائے، تاکہ محبوب پر صرف سلام نہیں، باقی سب پر سلام، لیکن رسول اللہ کی ذاتیت ہر پر سلام بھی ہے اور درود بھی ہے. یہ ذہن میں کچھ بات آنی چاہیے. اب آئیے میں آپ کو مطلوبہ عنوان پر کچھ کہوں اور پھر اس پر مجھے پھر کچھ کہنا ہے. سوال ہمارا یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام آج معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو زمین لپٹ کیوں نہ گئی، منزل سامنے کیوں نہ کر دی گئی، فاصلے سمٹ کیوں نہ گئے، کیوں آخر آج براق استعمال کیا گیا؟ اس پر محدثین نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین کا جو لپٹنا ہے یہ ایک ایسی خوبی ہے، یہ ایک ایسا کمال ہے، یہ ایک ایسا وصف ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے رب کائنات نے یہ وصف تو حضور کی امت کے اولیاء کو بھی عطا فرمایا ہوا ہے. یہ وصف تو حضور کی امت کے اولیاء کو بھی عطا فرمایا ہوا ہے. جیسے کہ میں نے کسی درس قرآن حکیم میں حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ آج ایک صاحب دل دیہات میں کھڑا ہے، پریشان ہے کہ میں نے جمعہ پڑھنے جانا ہے لیکن میں گھر سے دیر ہو گئی ہے مجھے. تو ایک گھر کے پاس سے گزرا تو ادھر بھی کوئی صاحب دل ہی تھا. اس نے کہا پریشان نہ ہو، ہاتھ میں ہاتھ پکڑتے ہیں. ہاتھ میں ہاتھ پکڑا، کہا آنکھ کھولی ہے تو دیکھا کہ شہر کی جامعہ مسجد میں. اور یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جو اولیاء کی تاریخ میں، ان کی سیرت میں اور ان کی زندگی کے احوال میں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. بلکہ مجھے حدیث شریف کے الفاظ یاد پڑ گئے. یہ دیکھو آج خطبہ دیا جا رہا ہے اور خطبہ کون دے رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن الخطاب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سرارے لشکر بن کر کے تو جہاد کے لیے آپ مصروف عمل ہیں. تو آپ نے وہ فاصلے رب کائنات نے سمٹائے اور آپ نے دیکھا کہ ساریہ کی توجہ ادھر ہے اور لشکر جو ہے وہ گھوم کر کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا ہے. آپ نے ادھر ہی خطبہ روک کر کے ایک جملہ کہا اور خطبہ آگے بڑھا دیا. وہ جملہ کیا تھا؟ یا ساریہ الجبل، ساریہ گھوم کر دیکھ لشکر پیچھے سے بھی آ رہا ہے. تو یہ فاصلوں کا سمٹ جانا، آج میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، یہ فاصلوں کا سمٹ جانا یہ تو رب کائنات نے حضور کی امت کے اولیاء کے لیے بھی متعین فرمایا ہوا تھا. محدثین نے کہا کہ پھر آج یوں نہیں، سفر معراج ہونا ہے لیکن آج فاصلے نہیں سمیٹے جائیں گے بلکہ آج ذرا امتیاز ہونا چاہیے. اور وہ امتیاز کیا ہے؟ رب کائنات نے جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری حضور کے لیے بھجوا دی. فاصلے سمٹا کرتے ہیں لیکن جنت کی سواری تو میسر نہیں آیا کرتی ہے. یہ پہلی وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پر محدثین نے کہا کہ رب کائنات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق عطا فرمایا. اب اس پر میں دوسری بحث آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. کوشش کرتا ہوں کہ تمام پہلوؤں کو سمیٹ کر ہم آگے بڑھیں. دوسری بحث یہ لانا چاہوں گا کہ یہ معراج کا واقعہ تو ایسا عنوان ہے جو تمام نبیوں کی دنیا میں کسی کو میسر نہ ہوا. یہ اللہ پاک نے یہ شان رفعت صرف رسول پاک علیہ السلام کے لیے مختص فرمائی ہوئی تھی. تبھی تو اس کا ہر پہلو نرالا ہے.
تبھی تو اس کا ہر حوالہ جدا گانا ہے. تو پھر اگر براق ہی پیش کی گئی تو براق میں امتیاز تو نہ ہوا. یہ پہلے انبیاء کو بھی براقیں پیش کی جایا کرتی تھی. ان قریب حدیث کے الفاظ ہم دیکھیں گے کہ پہلے رسولوں کو بھی براقیں پیش کی گئی ہیں, اور بلکہ یہی براق تھا جو تمام انبیاء کو لے کر تو وہ سفر جو اللہ چاہتا تھا طے کیا کرتا تھا. حتیٰ کہ ان قریب حدیث کے الفاظ آپ پڑھو گے, میں بھی آپ کے سامنے بول دیتا ہوں کہ جب رسول پاک علیہ السلام براق پر چڑھنے لگے تو براق بتکا اور اچھلا. حضرت جبریل امین نے جملہ بولا کہ براق سنبھل جا, آج تک ان جیسا تجھ پر کبھی نہیں بیٹھا ہے. بیٹھے تو ہیں لیکن ان جیسا نہیں بیٹھا ہے. یہ جملہ خود بتاتا ہے, بیٹھے تو ہیں لیکن ان جیسا نہیں بیٹھا ہے. بھئی وجہ امتیاز کیا ہوئی؟ براق پہلے نبیوں کے لیے بھی استعمال ہوا, براق رسول اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا. اس پر محدثین نے پھر کلام کیا کہ پہلے انبیاء کا براق کوئی زمین کے ایک خطے سے دوسرے خطے تک کا سفر ہوا ہوگا, کسی کا دوسرے خطے سے پہلے خطے تک کا سفر ہوا ہوگا. لیکن آج مصطفیٰ جان رحمت کو جو براق عطا کیا گیا ہے, یہ اس براق کے ذریعے سفر صرف زمین ہی کا نہیں تھا, بلکہ مصطفیٰ کریم نے پہلے آسمان تک, پھر دوسرے آسمان تک, اور پھر تیسرے آسمان تک, اور پھر ساتویں آسمان تک, اور پھر سدرۃ المنتہا تک, یہاں تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے براق مبارک نے سفر طے کیا. یہ ہے وجہ امتیاز کہ باقی رسولوں کے لیے بھی براق ہوا کرتا تھا, لیکن وہ زمینی سفروں میں ہوا کرتا تھا یا پھر کچھ آسمانی سفروں کے لیے. لیکن رسول پاک علیہ السلام کو جو آج براق عطا فرمایا گیا وہ آسمانوں, ساتوں آسمانوں سے پرے تک اور سدرۃ المنتہا تک آپ کا سفر طے ہوا. میں گفتگو کے تیسرے الفاظ ابن سعد کے حوالے سے آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. ابن سعد نے کہا کہ جو براق حضور کو عطا کیا گیا اس کے دو پر تھے. یہ اس عنوان کو اسپیشل محدثین نے بیان کر کے تو جزوی تحقیقات سامنے کی. اس کے دو پر تھے. جب ہم نے کہا دو پر تھے تو پر ہوتے ہیں اڑنے کے لیے, محدثین پھر تشویش کا شکار ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ پروں کا ہونا بتاتا ہے کہ براق اڑ رہا تھا, پروں کا ہونا بتاتا ہے کہ براق اڑ رہا تھا, اور حضور کا بیان فرماتا ہے کہ اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نظر پڑتی, لگتا ہے وہ چل رہا تھا. پروں کا ہونا بتاتا ہے کہ براق اڑ رہا تھا, اور قدم کا اٹھنا اور وہاں پڑنا جہاں نظر پڑے یہ روایت بتاتی ہے کہ براق چل رہا تھا. اب براق اڑ رہا تھا یا براق چل رہا تھا, یہ ایک تیسری بحث آج کی نشست میں ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے. دونوں طرح کے روایات کے الفاظ ہمارے سامنے آئے, براق اڑ رہا تھا یا براق چل رہا تھا. میں آج مدد لینا چاہوں گا اس عنوان کو سمجھانے کے لیے. میں اس عنوان کو سمجھانے کے لیے مدد لینا چاہوں گا علامہ دمیری کی حیات الحیوان میں. آپ نے یہ روایت نقل فرمائی جانوروں کے متعلق. آپ فرماتے ہیں کہ مشہور ہے کہ اڑنے والا سانپ ہوتا ہے. پھر آپ نے کہا ہوتا آتا نہیں ہے, اڑنے والا سانپ ہوتا نہیں ہے, لیکن لوگوں نے دیکھا ہے اڑتے ہوئے, تو وہ پھر کیا شے ہے؟ فرماتے ہیں اصل بات اڑنا نہیں ہے, وہ میں نے خود وہ سانپ دیکھا ہوا ہے. تو وہ سانپ کی چھلانگ بہت بڑی ہوتی ہے, وہ سانپ کی چھلانگ بہت بڑی ہوتی ہے, وہ اونچے درخت سے چھلانگ لگاتا ہے تو 70-80 گز کے فاصلے پر وہ جا کر گرتا ہے. اب جب فضا کے اندر وہ اپنا جسم چوڑا کر کے گر رہا ہوتا ہے, میرے بھائی دیکھنے والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اڑ رہا ہے, حالانکہ وہ اڑ نہیں سکتا ہے, کوئی پر اس کے ہوتے نہیں ہیں. گویا پوزیشنیں ہمارے سامنے ہوئی دو, ایک ہے ایک جگہ سے چھلانگ لگانا اور دوسری جگہ تک پہنچنا, ایک یہ ہے ابتدا اور ایک انتہا, اور ایک ہے درمیان کا وایا. جب وہ فضا میں ہوتا ہے, نہ وہ زمین میں ہوتا ہے نہ وہ فضا میں ہوتا ہے, تو درمیان کا جو وایا ہے جب اسے وہ کراس کر رہا ہوتا ہے, وہ تصویر دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ اڑ رہا ہے. اور چونکہ پر نہیں ہوتے وہ اڑ نہیں سکتا, تو کہا جاتا ہے کہ زمین پر سانپ تو چلا کرتے ہیں. میں کہوں گا کچھ ایسی ہی بات سمجھنے کے لیے ہمیں مددگار ہو سکتی ہے کہ شان یہی تھی کہ براق کے پر بھی تھے, شان یہ تھی کہ براق چلتا بھی تھا, لیکن اس کا پہلا قدم جب اٹھتا اور وہ چھلانگ لگاتا اور وہ ڈٹ بھرتا اور بہت دور جا کر گرتا, تو اس کی فضا والی حالت کو دیکھو تو لگ رہا ہوتا جیسے یہ اڑ رہا ہے. اور قدم سے قدم تک چھلانگ لگانے کا اہتمام دیکھو تو محدثین نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ چل رہا ہے. الغرض دونوں کیفیات تھیں. چھلانگ چونکہ بہت لمبی ہوتی تھی تو اس لمبی چھلانگ کا وایا جو فضا میں طے ہوتا, اسے دیکھ کر کے تو اس کی پرواز کا قول کیا گیا, اور ایک قدم سے دوسرے قدم تک چونکہ ہوتے وہ قدم ہی تھے, اس لیے براق کے قدموں کے ساتھ چلنے کا اشارہ محدثین کرام نے ارشاد فرمایا.
میں گفتگو کی چوتھی جہت آج براق پر آپ کی خدمت میں یوں عرض کرنا چاہوں گا. براق پر حضور رحمت عالم چڑھنے لگے تو براق اچھلا. اس اچھلنے پر محدثین نے بحث فرمائی. وہ اچھلا کیوں؟ اس اچھلنے پر محدثین نے بحث فرمائی کہ وہ اچھلا کیوں. یاد رکھنا کہ اس پر ابن بطال کے الفاظ یہ ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. ابن بطال کے الفاظ یہ ہیں کہ گھوڑا جب ایک لمبے عرصے تک بے سوار رہے, استبل میں باندھا رہے, اس پر کوئی چڑھے نہ, ایک لمبے عرصے تک جب زمانہ گزر جائے تو آج پھر جب اس پر کوئی چڑھنے لگے وہ بدکتا ہے, وہ ذرا گھبراتا ہے کہ زمانہ ہو گیا نا, وہ عادت بدل گئی. اگر تو ڈیلی اس پر کوئی بیٹھے چلے دوڑائے پھر حالات اور ہوتے ہیں, لیکن ایک لمبے زمانے کے بعد گھوڑا کو, میں کہتا ہوں گھوڑا گاڑیوں کا بھی یہی حال ہے. وہ 2-3 سال گاڑیاں گھر میں کھڑی رہے نا, وہ سیلف سے سٹارٹ ہی نہیں ہوتی ہیں, وہ رنگ برنگی آوازیں نکالتی ہیں. پوچھا جا سکتا ہے لمبا زمانہ اگر گاڑی رکی رہے تو پھر یہ حالات بن جاتے ہیں. تو چونکہ براق کو ایک لمبا عرصہ ہوا, آخری بار جو اس پر سواری ہوئی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سواری اس پر فرمائی تھی. پھر درمیان میں 550 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا, تو اتنا زمانہ گزرنے کے بعد وہ عادت نہیں رہی تھی سواری اٹھانے کی. تو آج جب رسول پاک علیہ السلام چڑھنے لگے تو وہ ذرا اچھلا اور بدکا. یہ ایک قول کیا گیا ہے, لیکن یہ سب سے کمزور قول ہے جو کہ ابن بطال نے کیا ہے. میں آپ کے سامنے سب سے مضبوط قول عرض کرنا چاہتا ہوں جو علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا. علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے. علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب رسول پاک علیہ السلام براق پر چڑھنے لگے, چونکہ کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے, حضور تو وہ ہیں کہ جو جانوروں کی بولیاں سمجھا کرتے تھے. حضور تو ہیں کہ جو جانوروں کی بولیاں سمجھا کرتے تھے. اس پر بے شمار معجزات آپ نے علماء سے سنے ہیں. تو اصل میں اس کا اچھلنا نہیں تھا, وہ رسول اللہ کی خدمت میں التجا کر رہا تھا کہ سرکار کرم نوازی فرمانا, جیسے آج آپ مجھ پر سوار ہو رہے ہو نا, جب کل قیامت کا دن ہو تو مہربانی ہو جائے کل بھی آپ مجھ پر سوار ہو کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں. وہ حضور سے التجا کر رہا تھا, تو وہ مسلسل کودتا رہا, مسلسل التجا کرتا رہا. حضور رحمت اللہ خاموش خاموش خاموش. آخر جب حضور نے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے اب یہ ہلنا ہلنا بند کر, قیامت والے دن بھی ہم تو پر سواری کریں گے, تو علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ وہ وعدہ لے رہا تھا, حضور وعدہ دے رہے تھے. یہ وعدہ لینے اور دینے کی کیفیت تھی جو کہ وہ براق اچھل کود کر رہا تھا. یہ دوسرا قول میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا, اور سب سے مضبوط ترین قول میں اب آپ کے سامنے لانے لگا ہوں, جسے امام ترمذی نے نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہوا کرتی تھی کہ حضور جس کو نوازتے وہ خوشی کے مارے دیوانہ ہو جایا کرتا تھا. اور اس کی مثال میں آپ چاہو تو بخاری کے وہ الفاظ پڑھ لیں, چاہو تو مسلم کے وہ الفاظ پڑھ لیں, چاہو تو الجواہر کے وہ الفاظ پڑھ لیں. کون سے الفاظ؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما قاموا علی جبل احد. حدیث کے الفاظ, رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آج حضور چلتے 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 احد کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے. ارتعش جبل احد, اس میں لرزش پیدا ہوئی اور وہ ہلنے لگ گیا. اس کا یہ ہلنے اور لرزش کو حضور نے بیان کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے. حضور نے بیان کیا کہ ان جبل احد یحبنا ونحبه, ہم چڑھے ہیں تو یہ جو ہل رہا ہے نا, یہ ہلنا اس کا اصل میں ہمارے ساتھ یہ پیار کر رہا ہے, یہ وجد کر رہا ہے, یہ مستی میں آ گیا ہے کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر آ کر قیام فرما ہو گئے ہیں. خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ساتھ ہی یہ فرمایا اچھا اگر یہ ہم سے پیار کر رہا ہے تو پھر ہم بھی اس سے پیار کر رہے ہیں. پھر حضور نے اسے یہ جملہ ارشاد کیا کہ تھم جا, تجھے پتا نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے, ایک صدیق کھڑا ہے اور ایک شہید کھڑا ہے. الفاظ سے میں نے کیا نتیجہ نکالنا چاہا کہ رسول اللہ کی نوازش پر خوشی سے جھوم جانا یہ چٹانوں نے بھی کیا ہے, یہ پتھروں نے بھی کیا ہے, یہ سنگریزوں نے بھی کیا ہے, اور میرے بھائی یہ تو پہاڑوں نے بھی کیا ہے. تو امام ترمذی ارشاد فرماتے ہیں کہ آج جب رسول پاک علیہ السلام براق پر تشریف فرما ہوئے تو اس خوشی پر وہ جھوم اٹھا کہ رسول پاک علیہ السلام سرور کائنات, سرور انبیاء, پہلے مجھ پر نبی سوار ہوتے رہے اور آج مجھ پر نبیوں کا سردار سوار ہو رہا ہے. اس خوشی میں وہ جھوم اٹھا. تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ بس اب تھم بھی جا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ پر سوار ہونا چاہتے ہیں. میں گفتگو کی 5ویں جہت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. حضور نے فرمایا کہ میں براق پر سوار ہوا نا, مجھے براق پر سوار کیا گیا. یہ جو الگ الگ جملے ہیں
میں براق پر سوار ہوا نہ، مجھے براق پر سوار کیا گیا. اور اس پر امام بخاری نے جو الفاظ نقل فرمایا کہ میں براق پر سوار ہوا نہ، مجھے براق پر سوار کیا گیا. فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے، اور جیسے وہ گھوڑے کے نیچے ایک پائیدان ہوتا ہے جس پر پاؤں رکھ کر پھر چھلانگ مار کر اوپر چڑھا جاتا ہے، تو حضرت جبریل امین نے وہ پائیدان تھاما ہوا تھا. وہ التجا، حضور یہ میں نے پکڑ لیا ہے، اب یہ ہلے جلے گا نہیں، تو پاؤں مبارک یہاں رکھیے اور اس کے اوپر سوار ہو جائیے. تو حضرت جبریل امین نے براق کی رکاب تھامی ہوئی تھی، اور حضرت میکائیل نے رسول پاک علیہ السلام کے براق کی لگام تھامی ہوئی تھی. تو اس حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا. میں گفتگو کی چھٹی جہت آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. جب براق اڑا یا پھر براق چلا، دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی. جب براق اڑا یا پھر جب براق چلا، تو حضرت جبریل امین ساتھ اڑ رہے تھے یا وہ براق پر بیٹھے ہوئے تھے یا کچھ اور کر رہے تھے، چل رہے تھے یا اڑ رہے تھے یا حضور کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اس سلسلے میں حضرت ابن دحیہ نے جو روایت نقل فرمائی میں وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو الفاظ نقل کیے میں وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا. اور پھر یہ دونوں لگتا ایسی ہے کہ متعارض روایات ہیں، میں ان متعارض روایات کا نتیجہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا حوالہ حضرت حذیفہ کا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کا براق جب اڑا یا پھر جب چلا تو حضرت جبریل امین رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے ردیف بن گئے. ردیفہ جبرائیل علیہ السلام للنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی البراق. اچھا بھی ردیف بننے کا معنی ہوتا ہے ڈبل سواری، یعنی وہ ڈرائیور جیسے آگے ہو تو کوئی پیچھے بیٹھ جائے، تو پچھلی سواری کو جس سے ڈبلنگ ہوتی ہے اسے ردیف کہا جاتا ہے. یہ شعر لکھنے والے شعراء بھی جانتے ہیں ردیف کسے کہتے ہیں. وہی معنی ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ ایک کے ساتھ جب دوسرا جڑ جاتا ہے تو اسے تردف، یہ جو ترادف، یہ جو علماء جو ٹیچرز حضرات یہاں تشریف فرما ہے وہ کہتے ہیں الفاظ مترادفات، یعنی مترادفات کا معنی ہوتا ہے کہ معنی ایک ہوتا ہے، اس پر ایک لفظ بھی آ گیا، دوسرا بھی آ گیا، تیسرا بھی آ گیا، یکے بعد دیگرے ایک معنی پر جب مختلف الفاظ آ کر سواری کرتے ہیں تو اسے ترادف کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب براق اڑا تو حضرت جبریل امین آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ نہیں، پیچھے نہیں بیٹھے ہوئے تھے. اگر یہ پیچھے بیٹھے ہوئی بات مان لی جائے پھر یہ خاصہ تو حضور کا تھا. جبریل ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں پیچھے نہیں بیٹھے ہوئے تھے بلکہ وہ پیچھے سے سواری کو ہانک رہے تھے. بھئی سواری کو چلایا بھی تو جاتا ہے نا، ایک ہوتا ہے سائق، ایک ہوتا ہے قائد. سواری کو لگام سے پکڑ کر چلایا جائے تو یہ قائد ہوتا ہے، اور سواری کو پیچھے سے ہماری مثال وہ ڈنڈا چھنڈا لگا کر تو چلایا جائے، ہانکا جائے، اسے سائق کہتے ہیں. سائق پیچھے سے سواری کو چلانے والا، قائد جو آگے سے لگام پکڑ کر سواری کو چلاتا ہے. حدی خان یہ اور شے ہوتی ہے، خیر وہ ہمارا آج کا عنوان نہیں ہے. تو دحیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صرف تنہا تھے براق پر اور جبریل امین پیچھے سے سواری کو ہانک رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نہیں، میری تحقیق یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ جبریل امین رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پیچھے. اب میں چونکہ ہوں پینڈو بندہ، دیہاتی شخص، مجھے اپنے دیہات کا وہ لطیفہ یاد آتا ہے. چاہو تو سائیکل والا دیکھ لو، چاہو تو گدھے والا لطیفہ دیکھ لو. بعض اوقات اگر گدھا چلنے میں اڑی کرتا تو ہم لوگ پتہ کیا کرتے دیہات والے، اگر آپ میں بھی کوئی دیہاتی ہے تو یہ فلم اس نے بھی دیکھی تو کم از کم ہوگی، یا اس پر بیتی ہوگی یا اس نے دیکھی ہوگی. وہ پہلے گدھے پر سوار نہیں ہوتا، وہ اس کی دم پکڑ کر ہلاتا ہے، ڈنڈا چھنڈا لگاتا ہے. جب گھوڑا چل پڑتا ہے نا اور گدھا بھاگ پڑتا ہے تو بھاگتے بھاگتے ایک دم سے چھلانگ لگا کر اوپر بیٹھ جاتا ہے. پہلے اسے چلایا جاتا ہے پھر چھلانگ مار کر اوپر بیٹھا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ براق آپ جانتے ہو، یہ تھوڑا سا بدک تو رہا تھا، تھوڑا سا ہل جل تو کر رہا تھا. محدثین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جبریل امین بیٹھے بھی ہو اور اسے ہانکا بھی ہو. بھئی پہلے ہانکا تاکہ چل پڑے، جب چلنا شروع ہو گیا مار کر چھلانگ پیچھے بیٹھ گئے ہو. یہ دونوں روایتیں، ابن دحیہ نے کہا کہ ہانک رہے تھے، ابن مسعود نے کہا کہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. یہ براق کے متعلق میں نے 5ویں یا 6ٹھی بحث جو ہے کہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیے ہے. یقیناً یہ نہ کی ہوئی ابحاث ہیں
اور یقیناً یہ نہ سنی ہوئی ابحاث ہیں اور یقیناً نہ یہ کہی ہوئی ابحاث ہیں، نظر سے گزر گئیں، توجہ میں آ گئیں، میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے۔ آئیے میں ایک اور عنوان کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہوں گا۔ معراج کے موقع پر شروع ہی میں آپ نے محسوس کیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ انہ رأى فی القبر موسیٰ یصلی، حضور نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس پر محدثین نے جو بحث اٹھائی ہے وہ بحث یہ ہے کہ ادھر حضور نے دیکھا کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب بیت المقدس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں سارے نبی کٹے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں ہیں، پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، آگے پھر موسیٰ علیہ السلام جماعت میں کھڑے ہیں، اور پھر جب وہ 7ویں آسمان پر پہنچے، چھٹے ہے 7ویں آسمان پر، آپ نے محسوس کیا پہلے دوسرے تیسرے مختلف انبیاء تھے، تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تھے، تو ادھر پیچھے چھوڑ کر گئے تو آگے پھر کھڑے، ادھر پیچھے چھوڑ کر گئے تو آگے پھر کھڑے۔ یہ کیا بات؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی رفتار زیادہ تھی رسول اللہ علیہ السلام کی رفتار سے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی رفتار زیادہ تھی؟ محدثین نے ایک یہ بحث اٹھائی کہ حضور نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا، پیچھے چھوڑا، آگے بڑھے تو وہاں پھر کھڑے ہیں، آگے بڑھے تو وہاں پھر کھڑے ہیں۔ دو طریقوں سے بحث اس پر جواب بند ارشاد کی گئی ہے۔ پہلی بحث تو یہ ہے کہ یہ مقابلہ سوچنا ہی ٹھیک نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے پیچھے چھوڑا تو وہ پھر جب وہاں سے بڑے بیت المقدس پہنچے تو وہ اپنی رفتار نبوت کے ساتھ گئے ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام جو انہیں دیکھا تو پھر آگے گئے، وہ براق کی رفتار کے ساتھ گئے ہیں، اور براق کی رفتار کبھی بھی نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی پہلے جا پہنچے اور وہاں بھی پہلے جا پہنچے، اور رسول اللہ علیہ السلام براق کی رفتار کے ساتھ چل رہے تھے۔ اسے میں نے اپنے انداز میں کبھی آپ کو یہ بیان کیا تھا شروع میں، بھئی بات یہ ہے کہ رسول اللہ جو جا رہے تھے یہ تو سیر کرتے کرتے جا رہے تھے۔ قرآن حکیم نے فرمایا نہیں ہے سبحان الذی اسریٰ، رسول اللہ جو جا رہے تھے وہ سیر کرتے کرتے جا رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جو پہنچے تھے وہ سیر کرتے ہوئے نہیں بلکہ رفتار سے پہنچے تھے۔ لا محالہ یہ رفتار سے پہنچنا اور سیر کرتے کرتے پہنچنا، ان دونوں باتوں میں فرق تو ہوا کرتا ہے۔ یہ محدثین نے ایک جواب ارشاد فرمایا۔ جواب کی دوسری جہت کیا ہے؟ وہ قابل توجہ ہے، قابل بیان مسلک ہے، توجہ کے سمجھنے کے لائق ہے۔ محدثین نے کہا کہ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، خاص کر کے اللہ کا نیک بندہ، برگزیدہ بندہ، تو اس کی وہ زندگی جو قبروں میں ہوتی ہے، اور بھائی زندگی تھی تبھی تو نماز پڑھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی وہ زندگی تھی، قبروں میں انبیاء زندہ ہوتے ہیں تبھی تو نماز پڑھ رہے تھے۔ بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جس دور میں، یہ تاریخ کی کتابوں میں اٹھا کر پڑھو، ابن سعد کو پڑھو، ابن حشام کو پڑھو، طبری کو پڑھو، طبرانی کو پڑھو، ان سب نے لکھا، تاریخ امام بخاری پڑھو، انہوں نے لکھا کہ جب یزید کے زمانے میں سن 63 ہجری میں جب مدینہ شریف پر چڑھائی کی گئی تو 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، گھوڑے اندر باندھ دیے گئے، اس ظالم نے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر بندھوائے، اور لید اور پیشاب سے مسجد کا تقدس پائمال کیا گیا۔ 3 دن کے لیے اس نے مدینہ کی خواتین صحابیات اپنے غنڈوں اور بدماشوں کے لیے حلال قرار دے دی۔ اسی بنیاد پر تو ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ نے کہا ہے اس نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا۔ حلال کو حرام کرنا بھی کفر ہوتا ہے اور حرام کو حلال کرنا بھی کفر ہوتا ہے، اسی بنیاد پر اسے کافر ذلیل کو کہا گیا۔ اچھا میرے بھائی، تو یہ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ 3 دن جب گھوڑے بندھے اور جماعت کھڑی نہ ہوئی، اذان نہ ہوئی، اقامت نہ ہوئی، میں بھی 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر دبکا رہا اور بیٹھا رہا۔ میں نے کہا جب تک یہ معاملہ سالو نہیں ہو جاتا میں یہاں سے ہٹوں گا تو نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اب مجھے پتا کیسے چلتا کہ نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا چلتا کہ نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آپ فرماتے ہیں میں قبر انور کے پاس رہا کرتا تھا، جب نماز کا وقت ہوتا میں یوں پہچانا کرتا تھا کہ قبر کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سمعت ہمہمہ، جیسے نماز میں کوئی بندہ کھڑا ہو تو ہولے ہولے تلاوت نہیں کرتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو مصطفیٰ جان رحمت قبر انور میں جیسے نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کی جاتی ہے، میں حضور کی وہ تلاوت کی آواز سنتا نا، میں سمجھ جاتا اب ظہر کا وقت ہو چکا ہے، تبھی حضور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اور یہ نماز فرض نہ ہوا کرتی، انبیاء
جو قبور کے اندر کوئی عبادت کا رنگ بجا لاتے ہیں وہ بطور فرض نہیں ہوتا بلکہ وہ بطور لذت ہوا کرتا ہے. وہ لذت پڑی ہوتی ہے عبادات کی, اور اللہ کے حضور سر جھکانے سے کی جو لذت انہیں پڑی ہوتی ہے اس لذت کا اظہار وہ اپنی قبروں کے اندر کرتے رہتے ہیں. تو میں جو دوسری بحث آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا, وقت بڑا تیز ہو گیا, میں جلدی سے کہہ دیتا ہوں کہ اس پر محدثین نے کہا کہ یہ اللہ کی قدرت میں ہے اور واقعہ ہوا بھی ہے, اللہ کی قدرت میں ہے اور واقعہ ہوا بھی ہے, اور دلیل خود یہی روایت ہے. ایک جسم اللہ کے حکم سے کئی جگہوں پر ایک ہی وقت میں ہو سکتا ہے. یہی دلیل ہے, یہی دلیل ہے. ایک ہی جسم ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے. تبھی تو حضور رحمت عالم نے دیکھا موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں, آگے پہنچے تو پھر وہاں پھر جماعت میں کھڑے تھے. چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں پھر حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما تھے. بھائی وہ جو مرنے کے بعد والی نئی زندگی ہے نا, اس سے اپنی زندگی پر کبھی قیاس نہ کرنا. میں اگر آپ سے باتیں کرنا چاہوں, میں بیک وقت ایک بندے سے بات کر سکتا ہوں, متوجہ ہو کر ایک بندے سے بات کر سکتا ہوں, دو سے نہیں کر سکتا. اس کی بات سنوں بھی جب بیک وقت میرے منہ سے نکلنے والا جواب ایک بندے کے لیے ہوگا, دو بندوں کے لیے نہیں ہو سکتا. جب دو کے لیے نہیں ہو سکتا تو ہزاروں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جواب ایک ہی بندے کے لیے ہو سکتا ہے, اسی کی بات کا جواب بن سکتا ہے. دو بندے بیک وقت رنگ برنگے کلام مجھ سے کریں, ایک ہی آواز میں میں دونوں کو جواب دے دوں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ دیکھو, میں نے کہا کہ مرنے کے بعد کی جو نئی زندگی ہے, میں یہاں تک رکتا نہیں. مرنے کے بعد میں کہتا ہوں مرنے کے بعد جو نئی زندگی ہے, میں یہ جملہ بول رہا ہوں ساتھ, مرنے کے بعد جو نئی زندگی ہے وہ اس زندگی سے بڑی طاقتور زندگی ہے. کہاں سے پڑھا میں نے؟ حدیث کے الفاظ جن کو ہم بھی مانتے ہیں بیگانے بھی مانتے ہیں. کون سی حدیث؟ حضور رحمت عالم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ میری امت میں سے جب کوئی شخص مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے, اللہ میری روح واپس پلٹاتا ہے, میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ حدیث کے الفاظ سب جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں. مجھے اللہ میری روح واپس پلٹاتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. بتاؤ بیک وقت حضور کو سلام دینے والا کوئی ایک ہوتا ہے کہ لاکھوں خربوں ہوتے ہیں؟ لاکھوں خربوں بیک وقت رسول اللہ کو سلام کا نذرانہ پیش کریں اور حضور بیک وقت سب کو اس کے سلام کا جواب دیں. سمجھ آئی ہے کہ مرنے کے بعد والی نئی زندگی اس زندگی جیسی نہیں ہوتی ہے. اگر سمجھنا چاہو تو حدیث کے یہ الفاظ سمجھ لو. کیا فرمایا حضور نے کہ مومن ایسے ہی ہے دنیا میں, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ملا علی قاری نے حدیث مکمل کی, آپ فرماتے ہیں کہ یہی تو وجہ ہے جب مومن دنیا سے نکل جاتا ہے نا تو یہ تو قید خانہ ہوتا ہے نا, جب نکل جاتا ہے تو پھر آزاد ہو جاتا ہے, اس کی زندگی پھر وسیع ہو جاتی ہے, اس کی زندگی پھر پھیل جاتی ہے. یہ میں نے معروف زمانہ دو حدیثوں سے استشہاد کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اولیاء کے ساتھ ایسا ہے ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر نظر آ جانا, انبیاء کے ساتھ ایسا ہے ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر نظر آ جانا. دلیل مت پوچھنا, یہی حدیث ہے, یہی دلیل ہے. ایک حدیث پیش کی, دوسری حدیث میں نے پیش کر دی اور تیسری حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. آج میں دو عنوانات پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.